بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کی کلاس 2 کی بک ہے اور اس میں پہلے ہم لوگ 2 سبق پڑھ چکے ہیں۔ پہلا سبق اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے، اور دوسرا سبق نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ تو آج ہم لوگ اپنے تیسرے سبق کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس کا نام ہے سورہ عام الفیل، اور یہ پیج نمبر 13 کے اوپر ہے۔ عام الفیل جیسا کہ یہ سبق ہے، اور اس سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ سورہ فیل آپ لوگوں نے یاد بھی کی ہوئی ہوگی، پڑھی ہوئی بھی ہوگی۔ تو یہ جو سبق ہے عام الفیل، یہ بھی اسی سورہ فیل کے ٹاپک پر یہ ہے۔ اس کی اب ہم لوگ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، سوال یہ ہے کہ عام الفیل کیا ہے؟ عربی میں عام کے معنی سال کے ہیں، اور ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں کا سال۔ جی، یہاں پہ اب اس میں عام الفیل کی اردو میں بھی وضاحت کر دی ہے کہ عام کے معنی سال کے ہیں، اور فیل عربی میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال ملک یمن کا گورنر ابرہہ ایک بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، جس میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے۔ جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اور مین وجہ کیا ہے کہ اس سال جو یمن کا ملک ہے، اس کا گورنر ہے ابرہہ، وہ ایک اپنی بڑی سی فوج لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کی خاطر، اور اس میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے۔ تو یعنی اس کی جو فوج تھی، پہلے تو جنگیں ہوا کرتی تھی، گھوڑے اور ایسے چیزیں شامل تھیں، تو یہ جو ہے جو ابرہہ کا جو تھا لشکر، اس میں ہاتھی پر لوگ آئے تھے۔ نیکسٹ پیج ہے ہمارا، پیج نمبر 14۔ ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا بنایا تھا، اور عرب قبائل سے کہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرنے کی بجائے یہاں آیا کریں اور مکہ میں جا کر حج نہ کیا کریں۔ لیکن ابرہہ کی بات کسی نے نہ مانی، اور نہ ہی کوئی اس کے بنائے ہوئے گرجا میں عبادت کے لیے گیا۔ جی، اب آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ جو خانہ کعبہ پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا ابرہہ، اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے یمن میں ایک بہت ہی بڑا گرجا بنایا ہوا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے، کہ لوگ یہاں پر حج کیا کریں، اور عرب قبائل کو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ مکہ میں جا کر عبادت نہ کیا کریں، حج نہ کیا کریں، اور آپ لوگ یہیں پر حج کیا کریں۔ لیکن اس کی بات کسی نے بھی نہ سنی، تو اس وجہ سے اس نے یہ کر لیا کہ میں نے خانہ کعبہ کو گرانا ہے۔ اور پھر ہے کہ مکہ کے نزدیک پہنچ کر ابرہہ نے قریش کے سردار اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ اسی دوران ابرہہ کے سپاہی مکہ کے قریب چرنے والے حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ پکڑ کر لے گئے، جس پر حضرت عبدالمطلب نے ابرہہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ابرہہ کے دربار گئے تو وہ حضرت عبدالمطلب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، اور انہیں تخت پر اپنے برابر بٹھایا اور کہا کہ اس کی مکہ کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسے ایسا کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ جی بچوں، اب یہ کہ جو حضرت عبدالمطلب تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے اور قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ مکہ کے نزدیک جو ہے جب وہ پہنچا اس کا لشکر، تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب سے اس نے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا، اور اس دوران کیا ہوا کہ اس کے جو ابرہہ کے سپاہی تھے، انہوں نے حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے، اور اس کی وجہ کیا ہوئی، اس کی وجہ سے پھر حضرت عبدالمطلب نے ابرہہ سے ملنے کے لیے فیصلہ کیا۔ اور جب وہ ابرہہ کے اس میں دربار میں پہنچے ہیں، تو جو ابرہہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کی شخصیت سے بہت ہی متاثر ہوا، یعنی بہت خوش ہوا ان کو دیکھ کر، اور ان کو اپنے ساتھ برابر میں تخت کے اوپر بٹھایا، اور ان سے کہا کہ میری مکہ کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت عبدالمطلب تھے، انہوں نے اس کو اس چیز سے منع کیا کہ تم ایسا نہیں کرو، لیکن اس نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، اور ان کا کوئی مشورہ اس نے نہیں مانا ہے۔ نیکسٹ، حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ مکہ کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، اور وہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔
حضرت عبد المطلب کے اس جواب پر ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور کہا کہ مکہ کے لوگ شہر خالی کر دیں، جس کے بعد مکہ کے لوگ شہر خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے تاکہ ابرہہ کے حملے سے محفوظ رہیں۔ اب جب اس نے حضرت عبد المطلب کی کوئی بات نہیں سنی ہے کہ میں مطلب خانہ کعبہ کو گرانے سے باز آؤں گا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جو مکہ کے لوگ ہیں ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے اس لشکر کا مقابلہ کر سکیں، تو یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ جب حضرت عبد المطلب نے اس طرح کی یہ بات کی تو اس نے ان کی جو اونٹ تھے وہ واپس کر دیے اور کہا کہ جو مکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس شہر کو خالی کر دیں، تو جس کے بعد مکہ کے لوگ جو ہے وہ شہر کو خالی کر کے چلے گئے تاکہ جو اس کا ابرہہ کا جو لشکر ہے اس سے وہ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ ننھی چڑیاں اور ہاتھیوں کی موت۔ اب چھوٹی سی چڑیاں ہیں اور ہاتھیوں کی موت، اب یہ ہم لوگ اس پہ پڑھتے ہیں کہ اب ہاتھی بہت ہی بڑا ہوتا ہے، چڑیاں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں بیٹا چھوٹی سی ہوتی ہیں، مطلب اب یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، تو اس سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب ہاتھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ابابیلیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیج دیں۔ ہر ابابیل کی چونچ میں چھوٹا سا پتھر تھا، اس طرح ہزاروں ابابیلوں نے ایک ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر برسائے جس سے ابرہہ کی فوج تباہ ہو گئی، بہت سے سپاہی مارے گئے، خود ابرہہ بھی کنکریاں لگنے سے بری طرح زخمی ہوا، پھر فوج میں وبائی بیماریاں پھیل گئیں۔ ابرہہ اپنے بچے کھچے زخمی اور بیمار فوجیوں کے ساتھ یمن واپس بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر مر گیا۔ اب جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ ٹاپک پڑھا ننھی چڑیاں اور ہاتھیوں کی موت، اب یہ ہے کہ جب اس کا لشکر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف وہ بڑھنے لگا ہے تو کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہزاروں ابابیل آسمانوں پر ایسے آئے ہیں جیسے مطلب بادلوں کے بادل فیل ہو، کالے سے بادل فیل ہو رہے تھے کیا، وہ اصل میں چیز کیا تھی، ابابیلیں تھیں، جیسے اکٹھے جھنڈ کی شکل میں وہ آئی ہیں اور ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے سے پتھر تھے جس کی جو انہوں نے اس ابرہہ کی فوج کے اوپر برسائے ہیں، تو اس کی جو کنکر تھے ابابیلوں کے منہ میں وہ انہوں نے جب گرائے ہیں تو اس کی وجہ سے ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ زخمی ہو گیا اور انہوں نے پھر اس کی جو فوج تھی اس میں بھی اس کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیلنے لگ پڑیں، وبائی مرض پھیل گیا، اور جو ابرہہ ہے پھر وہ بھی اس کی ان کنکریوں کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا، اور جو اس کی فوج میں جو کچھ لوگ بچ گئے تھے ابھی مطلب مرے نہیں تھے تو وہ زخمی فوجیوں کے ساتھ جو ہے واپس یمن چلا گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ ظاہر جو کنڈیشن ہوئی بھی تھی اس کنڈیشن میں اس نے اپنی جان بڑی مشکلوں سے بچائی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا، لیکن وہاں پہ جا کر وہ مر گیا تھا۔ اب کیا یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چھوٹی سی چیز کے ساتھ بڑی چیزوں کو بھی مار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور ہم لوگ اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، کوئی ہم پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی جو ہے وہ شو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جی اوکے بیٹا، یہ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اللہ حافظ۔